شادی کے قابل ہو جائیں تو آپ کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہو جائے. یعنی کہیں نہ کہیں سماج میں یہ سوچ موجود ہے کہ لڑکی آئی ہے تو ایک بوجھ بن گیا ہے. بیٹی پیدا ہوئی تو ماں باپ کے ماتھے پر بل پڑ گئے. یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ کل جب یہ لڑکی جوان ہوگی ہمیں اس کی شادی کرنا پڑے گا، اس کے جہیز کا انتظام کرنا. اس جہیز کی رسم نے کتنی بچیوں کی میرے پیارے ساتھیوں جان لے لی. غریب باپ اپنی بیٹی کے جہیز کا انتظام نہیں کر پا رہا ہے. باپ چنتا میں زندگی گزار رہا ہے. بیٹی چنتا کر رہی ہے کہ میرا باپ کب میری شادی کرے گا. بیٹے تو کبھی کبھی کھل کے بول دیتے باپ میری شادی کرائی. بیٹا کچھ کرے یا نہ کرے، کمائے یا نہ کمائے، شادی کے قابل ہو گیا تو باپ کو جا کے سنا دے گا میری شادی کیوں نہیں کرا. بیٹی تو نہیں سناتی نا، بیٹی تو شرماتی ہے. بیٹی 25 سال کی ہو گئی، 30 سال کی ہو گئی، 35 سال کی ہو گئی، اب تو رشتے ناطے آنے بھی بند ہو گئے. میرے پیارے ساتھیوں، اس جہیز کی رسم کی وجہ سے کتنی لڑکیوں کی جوانی برباد ہو گئی، ان کو رشتے نہیں مل رہے. اور ایک بات بولوں آپ سے، اگر آپ جہیز کو روکنا چاہتے ہیں تو آپ صرف لڑکی والوں کو لڑکے والوں سے کے کہنے سے یہ کام نہیں چلے گا کہ آپ جہیز مت. لڑکی والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دینداری دیکھ کر کے شادی. اگر لڑکے والے لالچ کر رہے ہیں کہ ہم ایسی لڑکی کیا شادی کرے جہاں سے جہیز زیادہ ملے گا، تو معاف کرنا، لڑکی والے بھی لالچی ہوتے ہیں اور وہ تلاش کرتے ہیں ایسا رشتہ جہاں داماد بہت پیسے والا یا سرکاری نوکری والا یا بہت بڑا بزنس مین مل جائے. اگر کوئی مڈل کلاس کا لڑکا ہے، کوئی معمولی کمانے والا لڑکا ہے، اس لڑکے کے ساتھ کوئی جلدی اپنا رشتہ کرنا نہیں چاہتا ہے. تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے میرے پیارے ساتھیوں. جہیز کی اس گندی رسم کے لیے صرف لڑکے والے دوشی نہیں ہیں، لڑکی والے بھی دوشی ہیں. اگر لڑکے والے موٹی رقم جہیز کے نام پر موٹی رقم تلاش کر رہے ہیں تو لڑکی والے بھی اسی حساب سے داماد کریں. اللہ کے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہاری لڑکیوں کے لیے ایسا رشتہ آ جائے، لڑکا دیندار ہے، لڑکا بااخلاق ہے، فزوجوہ، تو تم اپنی لڑکی کی شادی اس سے کر دو. دیکھو اللہ کے نبی نے 4 بیٹیوں کی شادی. معلوم ہے آپ کو نبی کی 4 بیٹیاں تھیں. سب سے بڑی بیٹی کا نام کیا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ادھر سے کوئی بتائے نبی کی بڑی بیٹی کا نام. بولو بھائی، ہو گئے کیا؟ معلوم ہے نبی کی بڑی بیٹی کا نام زینب. نبی کی بڑی بیٹی کا نام زینب. اور داماد کا نام، زینب کے شوہر کا نام بولو. نہیں معلوم؟ کیا تقریر سنتے ہیں آپ؟ تقریر سن کے بوڑھے ہو گئے اور آج تک نبی کی بیٹیوں کا نام نہیں معلوم، نبی کے دامادوں کا نام نہیں معلوم. نبی کی بڑی بیٹی کا نام زینب، اور زینب کے شوہر کا نام تھا ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ. نبی کی دوسری بیٹی نام تھا رقیہ، ان کے شوہر کا نام عثمان غنی. رقیہ کا انتقال ہو گیا، نبی نے اپنی تیسری بیٹی کی شادی حضرت عثمان سے کر دی. تیسری بیٹی کا نام تھا ام کلثوم، ان کی شادی ہوئی حضرت عثمان. دنیا میں حضرت عثمان اکلوتے ایسے انسان ہیں جن کی شادی میں، جن کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں. اور رقیہ، ان کی بھی شادی ہوئی، اور رقیہ کا جب انتقال ہوا تو ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان نے. اور نبی کی سب سے چھوٹی بیٹی، سب سے چوتھے نمبر کی بیٹی کا نام تھا فاطمہ. ان کی شادی کس سے ہوئی؟ حضرت علی سے. میرے پیارے ساتھیوں، نبی نے اپنے بیٹیوں کے رشتے کرنے میں دینداری دیکھی ہے. نبی نے روپیہ پیسہ نہیں دیکھا ہے، نبی نے زمین و جائیداد نہیں دیکھی. آپ نے سب سے لاڈلی بیٹی، سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ کا جب نکاح طے کیا حضرت علی کے ساتھ، حضرت علی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. آپ نے علی سے پوچھا کہ علی تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میرے پاس ایک گھوڑا ہے، ایک زرہ ہے. آپ نے کہا کہ گھوڑا اپنے پاس رکھو، زرہ بیچ دو. زرہ بولتے تھے لوہے کی ایک ڈریس ہوتی تھی جو جنگ کے میدان میں لوگ پہنتے تھے.
اللہ کے نبی کے حکم سے حضرت علی نے وہ اپنی زرہ بیچ دی، جس کو عثمان غنی نے 380 درہم میں خریدا، اور اسی پیسے سے اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا کہ مہر کا انتظام کرو، کیونکہ حضرت علی اللہ کے نبی کے داماد بھی تھے، اور حضرت علی کس کے بیٹے تھے؟ ابو طالب کے بیٹے تھے، اور ابو طالب کون تھے؟ نبی کے چچا تھے۔ تو نبی نے اپنے چچا کے انتقال کے بعد حضرت علی کو اپنی پرورش میں لے لیا تھا، تو حضرت علی کے گارجین بھی اللہ کے نبی تھے، تو اس لیے آپ حضرت علی کے باپ کی حیثیت سے بھی یہ شادی کرا رہے تھے۔ آپ نے حضرت علی سے کہا تو مہر کا انتظام کرو، اور اس کے بعد چونکہ نئی گرستی تھی، نیا گھر بنانا تھا، حضرت علی کے پاس کچھ نہیں تھا، تو اللہ کے نبی نے حضرت علی ہی کے پیسے سے ایک تکیہ خریدا، ایک چادر خریدا، اور ایک پانی کا برتن مشکیزہ، ایسی ضرورت کی 4-5 چیزیں خریدی ہیں۔ کچھ لوگ اس کو جہیز کا نام دیتے ہیں، معاف کیجیے یہ جہیز، یہ حضرت علی ہی کے پیسے سے اللہ کے نبی نے اس کو لیا تھا اور اپنی بیٹی کو دیا۔ نبی نے رشتے میں کیا دیکھا؟ دینداری دیکھی ہے۔ واللہ آج میرے پاس ایسے نوجوانوں کے بھی فون آتے ہیں جو بڑے درد کے ساتھ اور بڑی تکلیف کے ساتھ کہتے ہیں کہ مولانا آج ہماری شادیاں نہیں ہو رہی، اچھے رشتے نہیں مل رہے، کیونکہ ہمارے رشتے اس لیے ریجیکٹ ہو رہے ہیں کیونکہ لڑکی والوں کو لکھپتی اور کروڑ پتی رشتے چاہیے، اعلیٰ شاندار مکان چاہیے، سرکاری نوکری چاہیے۔ ہم دیندار ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم بااخلاق ہیں، ہم تقویٰ کے راستے پہ چل رہے ہیں، مگر ہمیں کوئی باپ اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جہیز کی اس گندی رسم کو اگر ختم کرنا ہے تو ہمیں اور آپ کو رشتے ناطے میں دینداری کو لانا پڑے۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جلیبیب بڑے ہنسی مذاق کرنے والے صحابی تھے، وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے، اللہ کے نبی کو ہنسایا کرتے تھے۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر چیچک کے کچھ داغ بھی تھے، ان کے چہرے پر کئی داغ تھے، وہ زیادہ خوبصورت بھی نہیں تھے، کالے کلوٹے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی نے حضرت جلیبیب سے پوچھا کہ اے جلیبیب، کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ جلیبیب نے کہا نہیں ہے اللہ کے نبی، میری شادی تو نہیں ہوئی ہے۔ آپ نے کہا کیوں شادی کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کہا ہے اللہ کے نبی میں غریب آدمی ہوں، میرے چہرے پر چیچک کے داغ بھی نکلے ہوئے ہیں، میں کالا کلوٹا بھی ہوں، مجھے اچھا رشتہ نہیں ملے گا، اس لیے میں شادی نہیں کر پا رہا ہوں۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، ہم تمہیں ایک اچھا رشتہ دلائیں گے، ہم تمہاری شادی۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی کے پاس ایک انصاری صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میری بہت خوبصورت ایک بیٹی ہے، میں اپنی بیٹی کے لیے ایک اچھا رشتہ تلاش کر رہا ہوں، میری بیٹی بہت نیک ہے، دیندار ہے، 5 ٹائم کی نمازی ہے، متقی اور پرہیزگار ہے میری بیٹی، اے اللہ کے نبی میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتا دیں۔ آپ نے کہا کہ آپ کی بیٹی کے لیے ایک رشتہ میرے پاس۔ صحابی بہت خوش ہو گئے، کہا اے اللہ کے نبی جلدی بتائیے کس کا رشتہ ہے؟ آپ نے کہا ہم تمہاری بیٹی کی شادی جلیبیب سے کر دیں۔ صحابی جانتے تھے جلیبیب کو، صحابی کے ماتھے پر بل پڑ گیا، لیکن چونکہ اللہ کے نبی کی بات تھی اس لیے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے۔ کہا اے اللہ کے نبی، میں ایک مرتبہ اپنے گھر میں مشورہ کر لیتا ہوں، اس کے بعد آپ کو کوئی جواب دیتا ہوں۔ انصاری صحابی اپنے گھر آئے، بڑے غور سے سننا میرے پیارے ساتھیوں، نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں شادیاں کیسے ہوتی تھی اور رشتے کیسے ہوتے تھے، ذرا غور کرنا۔ انصاری صحابی اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ اے میری محترمہ، اے میری بیوی، اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں ایک رشتہ دیا ہے، ہماری بچی کے لیے، ہماری بیٹی کے لیے ایک رشتہ پیش کیا ہے۔ اس کی بیوی بھی بہت خوش ہو گئی، کہا کس کا رشتہ پیش کیا اللہ کے نبی نے؟ کہا ہے میری بیوی، اللہ کے پیارے نبی نے ہماری بیٹی کے لیے جلیبیب کا رشتہ پیش کیا ہے۔ عورت بھی جانتی تھی جلیبیب بڑے کالے کلوٹے صحابی ہیں، ان کے چہرے پر داغ ہیں اور وہ غریب بھی ہیں۔ کہا کہ نہیں، ہم نے بڑے اچھے اچھے رشتوں کو ٹھکرا دیا ہے، ہم اپنی بیٹی کی شادی جلیبیب سے نہیں کرائیں گے۔ فیصلہ کر لیا، ماں نے
اور باپ نے کہ نہیں ہم یہ رشتہ قبول نہیں کریں گے، ہم لوگ اللہ کے نبی کو جواب دے دیں گے کہ اللہ کے نبی ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں۔ باپ جب جانے لگا گھر سے، اندر سے لڑکی آئی، اے میری امی جان، اے میرے ابو جان، ایک منٹ میری بات سن لیجیے، آپ لوگ یہ رشتہ پسند نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ بھول رہے ہیں یہ رشتہ نبی نے پیش کیا ہے، یہ رشتہ ہمارے پاس لانے والے اللہ کے نبی ہیں، ہو سکتا ہے یہ نبی کا رشتہ ہے، نبی نے پیش کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اسی رشتے میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے برکت رکھی۔ اے میرے ابو جان، آپ میری شادی اسی سے کرا دیجئے جس کے ساتھ اللہ کے نبی نے رشتہ پیش کیا ہے، میں تیار ہوں۔ اللہ، اس دور کی عورتیں بھی کیسی ہوں، آج تو کتنے نوجوانوں کا رشتہ جب فوٹو جاتا ہے لڑکی کے پاس اور لڑکی دیکھتی ہے داڑھی والا ہے، نہیں نہیں یہ نہیں چلے گا، میں اس ملا سے شادی نہیں کروں گی، میں اس داڑھی بابا سے شادی نہیں کروں گی۔ کتنی لڑکیاں ہیں جو ضد کر کے اپنے شوہر کی داڑھی کو چھوٹا کروا دیتی ہیں، کتنی عورتیں ہیں جن کے نخروں کی وجہ سے شوہر حرام کام کر دیتا ہے۔ میرے پیاری ماں اور بہنوں، نبی کے دور کی عورتیں کیسی تھیں؟ صحابی کی بیٹی کہہ رہی کہ اے ابا جان، اگر نبی نے یہ رشتہ پیش کیا ہے میں شادی کرنے کو تیار ہوں۔ صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور پوری بات بتا دیتے ہیں، اے اللہ کے نبی، مجھے اور میری بیوی کو تو یہ رشتہ پسند نہیں آیا تھا اور ہم تو نہ کرنے والے تھے، مگر میری بیٹی نے کہا کہ اگر یہ رشتہ اللہ کے نبی نے پیش کیا ہے تو مجھے یہ رشتہ منظور ہے اور میری بیٹی شادی کرنے کو تیار ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں تیار ہوں آپ شادی کے لیے، آپ شادی کی تیاری کیجئے۔ جب نبی نے سنا کہ لڑکی اتنی دیندار ہے اور اتنی اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والی ہے، آپ نے دعا کی، اللہم بارک لہا فی عیشہا ولا تجعل عیشہا کدن کدا۔ اے اللہ، اس لڑکی کی زندگی میں تو برکت عطا فرما دے، اس لڑکی کی زندگی میں کبھی پریشانی نہ آئے۔ کچھ دنوں کے بعد شادی اور وہ لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ، حضرت جلیبیب کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارتی۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ ایک جنگ میں جاتے ہیں، اس جنگ میں جلیبیب بھی جاتے ہیں، اور جنگ کے بعد جب شہیدوں کی لاشوں کو رکھا جاتا ہے، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں ان کی لاش نہیں ملتی ہے۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، ذرا تلاش کرو کہیں نہ کہیں جلیبیب کی لاش نہیں ملے۔ جلیبیب کی جب لاش ملتی ہے میرے پیارے ساتھی، تیروں اور تلواروں کے زخم سے بری ہوئی لاش، 7-8 دشمنوں کے بیچ میں اکیلی لاش جو یہ بتا رہی تھی وہ جلیبیب دشمنوں کے نرغے میں تھے، دشمنوں کے گھیرے میں تھے اور کئی لوگوں سے لڑتے ہوئے وہ اللہ کو پیارے تھے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا جلیبیب، آپ نے کہا یہ میرا نوجوان صحابی، اس نے اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے جان دے دی۔ آپ نے جلیبیب کی لاش کو اٹھایا اور اپنے کندھے پر آپ نے اٹھا کر کے اس کی لاش کو قبر میں آپ نے اتارا۔ دنیا کے جنازے کے لیے چارپائی آتی ہے، دنیا کے جنازے کو لوگ اپنے کندھوں پہ لے کے جاتے ہیں، اور جلیبیب کی لاش کو اللہ کے نبی اپنے کندھے پہ لے کے جا رہے ہیں، اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور آپ نے دعا کی، اے اللہ، میں اس بندے سے راضی تھا اور تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جلیبیب کی قبر کو دیکھ کر کے اور ان کی لاش کے ساتھ نبی کا معاملہ دیکھ کر کے ہمارے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش یہ ہماری قبر ہوتی اور نبی نے ہمارے لیے دعا کی۔ اور اس کے بعد جب جلیبیب کا انتقال ہو گیا تو ہمیں تاریخ اور سیرت کی کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ جلیبیب کی وہ جو بیوہ عورت تھی، جو ان کی بیوہ خاتون تھی، وہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات بہت زیادہ کرتی تھی، جبکہ عام طور سے بیوہ عورتوں کے پاس مال کی قلت ہوتی ہے، مال کی کمی ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ غیب سے روزی دیتا تھا اس عورت کو۔ اس عورت نے اپنے شوق اور ارمان کو قربان کیا تھا نبی کی اور اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، جس نے کہا تھا کہ میں جلیبیب کے ساتھ نکاح کرنے کو تیار ہوں، اور جس کے لیے نبی نے دعا کی تھی کہ اللہ تو اس کی زندگی میں برکت عطا فرمانا۔ اس عورت کی زندگی میں واقعی برکت پیدا ہوئی، اور مدینہ میں اگر کوئی بیوہ عورت سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرتی تھی، صحابہ کہتے ہیں جلیبیب کی بیوہ عورت۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں،
یہ صحابہ کرام کی سوسائٹی تھی. ہم اور آپ ذرا اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں. ہمارے یہاں رشتے ناطے میں صرف ہم سامنے والے کی خوبصورتی دیکھتے ہیں, صرف روپیہ پیسہ دیکھتے ہیں, صرف ذات اور برادری دیکھتے ہیں, ہم دینداری نہیں دیکھتے ہیں. یہ جہیز کی رسم یہ نہیں ختم ہو سکتی, یہ لالچ نہیں ختم ہو سکتا جب تک ہم رشتے ناتوں کی بنیاد دینداری پر. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لأربع, جب عورت کا نکاح ہوتا ہے 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں, لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها. کچھ لوگ عورت کا مال دیکھتے ہیں, کچھ لوگ عورت کا خاندان دیکھتے ہیں, کچھ لوگ عورت کی خوبصورتی دیکھتے ہیں, اور کچھ لوگ عورت کی دینداری دیکھتے ہیں. فاظفر بذات الدین, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں تم دیندار عورت کو اپنے گھر میں لے کر کے آ جاؤ, کامیاب ہو جاؤ. دیندار عورت کو اپنے گھر میں لے کے آؤ, کامیاب ہو جاؤ گے. میرے پیارے ساتھیوں, آج گھروں میں ساس اور بہو کے جھگڑے ہیں, دیورانی جیٹھانی کے جھگڑے ہیں, نند اور بھابھی کے جھگڑے ہیں, ہر گھر میں فساد ہے, ہر گھر میں بگاڑ ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے خوبصورتی تو دیکھی ہے, ہم نے لمبا چوڑا جہیز تو ہم نے دیکھ کر کے شادی کر لی, ہم نے دینداری نہیں دیکھی ہے. دینداری کو ترجیح دیجیے, دیندار باپ کی دیندار بیٹی کو اپنے گھر میں لائیے, انشاءاللہ برکت ہوگی. میرے عزیزوں, آج سماج کی اصلاح کی اگر آپ بات کریں, شادی بیاہ میں آج ہمارے یہاں بہت سارے معاملات گڑبڑ چل رہے ہیں. اسی سیمانچل کے علاقے میں مجھے لوگوں نے بتایا باقاعدہ آج بھی کچھ گاؤں ایسے ہیں جہاں شادیوں میں ڈی جے تک بجتا ہے, گانا تک بجتا ہے. اور اسی ہندوستان کی سرزمین پر مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے میں نے محسوس کیا ہے کہ ہم مسلمانوں میں شادی بیاہ کو لے کر کے بہت بری رسم. ابھی ممبئی میں پرسوں میں گیا تھا جہاں علماء کو ٹھہرنے کا انتظام کیا گیا تھا. ایک میرج ہال تھا, ایک شادی ہال تھا, اوپر علماء کا کے رہنے کا انتظام کیا گیا تھا, نیچے کوئی شادی ہوئی تھی, مسلمان کی شادی تھی, اور سامنے جہیز, سامنے جو منڈپ لگا ہوا تھا, منڈپ میں دلہن جو ہے سج کر کے سنور کر کے اور لہنگا وغیرہ پہن کر کے اور میک اپ وغیرہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی, اور رشتہ دار سب آ رہے ہیں, مرد بھی آ رہے ہیں, عورتیں بھی آ رہی ہیں, اور سب اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ بہت سارے علاقوں میں یہ چلتا ہے کہ دلہن کو باقاعدہ مرد حضرات بھی آ کر کے دیکھتے ہیں اور منہ دکھائی تک دیتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, یہ رسمیں اسلام کے اندر نہیں ہے. اسلام بڑا پاکیزہ مذہب ہے, اسلام بڑا صاف ستھرا مذہب ہے. ہم نے رسم و رواج کے ذریعے شادی بیاہ کے اس بندھن کو بہت ہی ناپاک بنا ڈالا ہے. اور فضول خرچی اللہ کی پناہ. فضول خرچی تو اس قدر ہو رہی ہے شادی کے موقع پر جس کی کوئی حد نہیں ہے. کوئی بارات پر پیسے لٹا رہا ہے, کوئی اپنی بیٹی کو سونے سے تول رہا ہے, کوئی باراتیوں پر نوٹوں کی گڈیاں برسا رہا ہے, کوئی آتش بازی پر پانی کی طرح پیسے خرچ کر رہا ہے. وہ امت جس کے بچے آج بھوکے پیاسے تڑپ رہے ہیں, جس کے غریب بچے آج پیسے کی کمی کی وجہ سے اپنی پڑھائی پوری نہیں کر پا رہے ہیں, اس امت کی کتنی غریب لڑکیاں شادی کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے شادی نہیں کر پا رہی ہیں. اس امت میں پیسے والے لوگ اپنی لڑکی اور لڑکیوں کی شادی پر بے تحاشا پیسے خرچ کرتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, یہ مال اللہ کی امانت ہے. اللہ پوچھے گا یہ مال ہم نے تم کو دیا تھا, میں نے تم کو اس لیے دیا تھا تاکہ تم صحیح راستے پر خرچ کرو, تم نے اپنے مال کو فضول خرچی میں اور ناجائز جگہوں پر کیوں خرچ کیا؟ میرے پیارے ساتھیوں, ہمیں اس کا جواب دو. اور آگے بڑھیے, سماج کی اگر اصلاح کرنا ہے, سماج کو اگر سدھارنا ہے, اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا بھی بہت ضروری ہے. میرے پیارے ساتھ, جس سماج کے اندر عقیدہ درست نہیں ہوگا, توحید درست نہیں ہوگی, جس سماج کے اندر قبروں پر سجدہ کیا جائے گا, جس سماج میں تعویذ اور گنڈا پہنا جائے گا, جس سماج میں بلی کے آگے سے گزرنے پر بائک کو اور گاڑی کو بریک لگا دیا جائے گا, جس سماج میں توحید کا کوئی نام و نشان نہ ہوگا, میرے پیارے ساتھی, وہ سماج کبھی نہیں سدھر سکتا ہے. ہم اور آپ مسلمان ہیں, اور مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے. ہمارے دین کی بنیاد توحید پر ہے. جب تک ہماری توحید صحیح نہیں ہوگی, ہمارا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کیا قبول نہیں ہوگا. توحید جب تک درست نہیں ہے, اللہ کا کوئی نیکی ہماری نہیں ہوگی. اللہ کے نبی کے آنے کے پہلے مکہ میں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام عبداللہ بن جدعان تھا. بہت نیک انسان تھا, غریبوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا, حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا, حاجیوں کو پانی پلایا کرتا تھا.
عبداللہ بن جدعان مر گیا۔ حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، عبداللہ بن جدعان تو بڑا نیک انسان تھا، اتنی غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا، دان پنیہ کا کام کیا کرتا تھا، خیرات کیا کرتا تھا، اے اللہ کے نبی کیا عبداللہ بن جدعان کو اس کی نیکی قیامت کے دن کام دے گی؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے جنت میں داخل ہو جائے گا؟ کیا وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں اے عائشہ، عبداللہ بن جدعان کی نیکی اس کے کوئی کام نہیں آئے گی۔ اے عائشہ، عبداللہ بن جدعان نے کبھی یہ نہیں کہا تھا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے پروردگار تو مجھے قیامت کے دن اپنے عذاب سے بچا لینا۔ نہ وہ قیامت کے دن کو مانتا تھا، نہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانتا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب تک توحید ہمارے اندر نہیں ہوگی، جب تک ایمان ہمارا ٹھیک نہیں ہوگا، تب تک اللہ تعالیٰ کی ہماری کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ ابھی موبائل پر فیس بک ایسے ہی کھولا میں نے، ایک مولوی چلا چلا کے تقریر کر رہا کہ خانہ کعبہ غوث اعظم کے گھر کا طواف بناتا ہے۔ غوث اعظم کس کو بولتے ہیں؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم۔ غوث مانے مددگار، اعظم مانے سب سے بڑا، غوث اعظم مانے سب سے بڑا مددگار۔ یعنی آج مسلمان اللہ کو نہیں، کسی ولی کو اور کسی نیک بندے کو کہہ رہا ہے کہ وہ غوث اعظم ہے، اور مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ جس کا ساری دنیا کے مسلمان جا کر کے طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ شیخ عبد القادر جیلانی کے گھر کا طواف کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ عقیدہ مسلمان رکھ رہا ہے اور مسلمان کا مولوی بیان کر رہا ہے، اور یہی وہ عقیدہ تھا جس کے بارے میں مولانا الطاف حسین حالی نے کہا تھا کہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جو کہ آگ پر بیر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ کمی اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ آج کہیں مسلمان محرم پر تعزیہ نکال رہا ہے، آج کہیں مسلمان 12 ربیع الاول کو ڈی جے بجا بجا کے جلوس نکال رہا ہے، کہیں پیڑ کے اوپر جا کر کے دھاگا باندھ کر کے اپنی بگڑی بنا رہا ہے، کہیں حاجی علی کی درگاہ پہ جا کے اپنا سر جھکا رہا ہے، کہیں اجمیر میں جا کے چادر چڑھا رہا ہے۔ او میرے پیارے بھائیوں، اپنے عقیدے کی، اپنی توحید کی حفاظت کر